نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. قال ما الإثم؟ قال إذا حاك في نفسك فدعه. رواه أحمد أو كما قال رسولنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات سامعین کرام، مسند احمد کی حدیث ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نیکی تمہیں خوش کرنے لگے اور گناہ تمہیں تکلیف پہنچانے لگے فَأَنْتَ مُؤْمِن، تو تم مومن ہو. پھر وہ شخص عرض کرنے لگے کہ گناہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ، فرمایا کہ جو تمہارے دل کے اندر کھٹکے، فرمایا تمہیں پریشانی محسوس ہو، دل کو ناگواری محسوس ہو، فدعہ، حضور نے فرمایا فدعہ، فرمایا اس کو چھوڑ دو. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی یہ علامت بیان فرمائی اور ایک مومن کی شان بیان فرمائی کہ نیکی اور گناہ کے وقت ایک مومن کی کیا کیفیت ہونی چاہیے. اگر اس کی کیفیت یکساں ہے، اس کی کیفیت میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے، یعنی اگر کوئی اچھا کام اس سے ہوتا ہے، وہ کوئی اچھا عمل کرتا ہے، تو اس کی طبیعت میں کوئی نشاط، کوئی تازگی، کوئی خوشی، اس کی روح پر اس کا اثر، اس کے دل پر اس کا اثر نہیں ہوتا. گناہ کرتا ہے، نافرمانی اگر ہوتی ہے تب بھی کر گزرتا ہے، دل پر کوئی ملال نہیں ہوتا، روح پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا، تکلیف محسوس نہیں ہوتی. یعنی اچھا عمل ہو جائے اگر سرزد تو خوشی نہیں ہے، گناہ ہو رہا ہے تو خبر نہیں ہے. فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، اس کی شان نہیں ہے. حقیقی مومن، کامل مومن، یوں تو جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ بھی مومن ہے، لیکن یہاں جو حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی تعریف بیان فرما رہے ہیں، وہ حقیقی کامل مومن ہے. وہ صرف نام کا مومن ہے کہ جو کلمہ تو پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کی شہادت تو دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت تو دیتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی عمل ایسا دین کا اس سے سرزد نہیں ہوتا کہ جس کو دیکھ کر یہ کہا جائے کہ بھائی یہ مومن ہے.
مثال کے طور پر سب سے بڑی علامت نماز ہے کہ جو دین کا ستون ہے وہ کافر و مومن کے درمیان سب سے کھلی ہوئی علامت ہے اور نشانی ہے، نماز سے دور ہے۔ چہرے پر سنت رسول نہیں ہے، اس سے دور ہے۔ حلال اور حرام میں فرق نہیں کرتا، حرام اعمال کے اندر، معاملات کے اندر ملوث ہے، تو کوئی ایسا عمل اس کا ظاہر نہیں ہوتا، لوگوں کے سامنے نہیں آتا کہ وہ یہ کہہ سکے ہاں بھائی یہ مومن ہے۔ نام سے تو معلوم ہو جائے گا سن کر کہ یہ مثال کے طور پر عبداللہ ہیں، خالد ہیں، ماجد ہیں، نام سے تو پتہ چل جائے گا، لیکن نہ چہرے سے پتہ چلتا، نہ لباس سے معلوم ہوتا، نہ گفتگو سے معلوم ہوتا۔ اور مومن کی کیا شان ہے کہ اگر اسے چھینک بھی آتی ہے، مومن کو چھینک بھی آتی ہے تو مومن الحمدللہ کہتا ہے، اس کی گفتگو سے پتہ چل جائے گا۔ اگر اسے دین کی تربیت ہے حاصل، دین کا ماحول حاصل ہے، اتنی تعلیم حاصل ہے کہ اس کو والدین نے یا اس کے اساتذہ نے یہ سکھایا ہے کہ بیٹے جب چھینک آیا کرے تو الحمدللہ کہا کرو، یہ فرق مومن سے ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ مومن کھانا کھائے گا تو بسم اللہ پڑھے گا، وہ ایسے ہی شروع کر دے گا۔ جو مومن نہیں ہے وہ گھر سے نکلے گا تو بسم اللہ کر کے دعا پڑھ کے نکلے گا، گھر میں داخل ہوگا تو اللہ کا نام لے کر دعا پڑھ کے داخل ہوگا، کسی سے ملے گا تو السلام علیکم کہے گا، یہ سب سے بڑی پہچان ہے۔ اور جو مومن نہیں ہے وہ ایسے ہی ملاقات کر لے گا، لیکن مومن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا صرف اتنا ہی السلام علیکم ہی کہے گا تب بھی سلام ادا ہو جائے گا، اور ورحمۃ اللہ مزید وبرکاتہ مزید اگر یہ دو الفاظ کہے جائیں تو نیکیاں اور بڑھیں گی اور سلام کی خوبصورتی ملے گی، برکات اور اللہ کی طرف سے انعامات ملیں گے۔ تو یہ مومن کی پہچان ہے، یہ علامتیں ہیں جو ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، یہ ایک مومن کی غذا ہے، اس کے بغیر ایک مومن زندہ نہیں رہ سکتا، یعنی اس کا اسلامی وجود، اس کا ایمانی تشخص، اس کا ایمانی لوگوں کے سامنے کردار زندہ نہیں رہ سکتا اگر اس نے سلام چھوڑ دیا ہے لوگوں کو کرنا، اگر اس نے کھانے کے وقت اللہ کا نام لینا چھوڑ دیا ہے، گھر سے نکلتے وقت، داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لینا چھوڑ دیا ہے، اس نے اللہ کے نام کو اپنی زبان سے دور رکھا ہے، اپنی زبان کی زینت نہیں بنایا ہے، اور پھر گفتگو کے وقت، ملاقات کے وقت اللہ کا نام، چھینک کے وقت اللہ کا نام، نعمت ملنے کے وقت الحمدللہ، یہ ساری چیزیں چھوڑ رکھی ہیں، تو اس کا ایمانی تشخص ختم ہو چکا ہے، اس کا ایمانی وجود ختم ہو چکا ہے۔ کہنے کو وہ اپنے آپ کو کہتا رہے کہ ہاں میں مومن ہوں، ہاں میں مسلمان ہوں، ہو بھائی سب سے بڑا وجود آپ کو اگر باقی رکھنا ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے ذریعے ایک بہت عظیم مومن کی پہچان لوگوں کے سامنے آتی ہے، ایک بہت بڑا ایمانی تشخص، ایک کردار بن کے آتا ہے جو نماز ہے۔ اگر اذان ہوتی ہے، مومنین جمع ہے، جماعت قریب ہے، تو اللہ نے جن کو ایمان کی دولت دی ہے ان کا کیا تقاضا ہے، ان کے ایمان کا کیا تقاضا ہے کہ وہ
اب یہ فکر محسوس کریں کہ اذان ہو چکی ہے، جماعت قائم ہونے والی ہے، وہ اللہ کے گھر کی طرف بڑھیں گے، اور جس کو ایمان کی دولت نہیں ہے وہ وہیں رہے گا، جس کو اسلام کی دولت حاصل نہیں ہے وہ وہیں کھڑا رہے گا، یعنی وہ مومن نہیں ہے، غیر مسلم ہے، کسی بھی مذہب کا ہے لیکن مومن نہیں ہے، اس کے قدم نہیں بڑھیں گے کیونکہ مومن نہیں ہے۔ لیکن مومن کے قدم کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں؟ سوال یہ ہے، فکر یہ ہے، افسوس کا مقام یہ ہے، فکر کا مقام یہ ہے کہ جب اذان ہو گئی اور سب مومن ہیں محلے کے لوگ، میں ہر محلے کی بات کر رہا ہوں، عام بات کر رہا ہوں، اس میں تمام مسلمانوں کی آبادیاں، تمام مسلمانوں کے علاقے شامل ہیں کہ جہاں مسلمان رہتے ہیں، بستے ہیں، کہ جب اذان کی آواز آ رہی ہے اور مؤذن پکار رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ فلاح، کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے مومن کیوں نہیں دوڑ رہا ہے؟ مؤذن کی پکار کے اوپر لبیک لبیک کہتا ہوا کیوں نہیں جا رہا ہے؟ لبیک کا مطلب یہ ہے کہ اس کے قدم خود اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہاں اے مولا میں حاضر ہو رہا ہوں، اس کے قدم بڑھیں گے، وہ زبان سے نہیں کہے لیکن قدم گواہی دیں گے، اس کا ہر بڑھتا ہوا قدم اس بات کی گواہی دے گا کہ وہ بزبان حال لبیک لبیک کہہ رہا ہے کہ اے مولا میں تیرے گھر کی طرف بڑھ رہا ہوں، اے مولا میں تیرے گھر کی طرف بڑھ رہا ہوں، اے مولا میں حاضر ہو رہا ہوں، اے مولا میں حاضر ہو رہا ہوں۔ فکر کا مقام ہے یہ، ہمارے تمام مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے فکر کی بات ہے، ان کے اپنے لیے بھی، ان کی اولادوں کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے فکر کی بات ہے۔ تو بھائی یہ پہچان ختم مت کریے، یہ ایمانی تشخص ختم مت ہونے دیجیے، اس ایمانی کردار کو مت فنا ہونے دیجیے، ایمان کو باقی رکھنا ہے، لوگوں کی نظروں کے اندر بھی، دل میں ہے، ظاہر نماز کے ذریعے، ان اعمال کے ذریعے ہوگا۔ اس لیے فکر کیجئے، مسجد آباد کریے اور اللہ کے گھروں کو آباد رکھیے، جبھی مصائب حل ہوں گے، جبھی عزت ملے گی، جبھی فتنے دور ہوں گے، یہ عذاب کریں گے، اللہ راضی ہوگا۔ جب تک ہم سب مل کر اس کو یاد نہیں کریں گے، اس کے گھروں کو آباد نہیں کریں گے، اپنے ایمان کو نہیں سنبھالیں گے، اپنے ایمان کی اصلاح نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ عذاب نہیں ٹلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا ہمیں ایمانی زندگی عطا فرمائے، ایمانی تشخص عطا فرمائے، ایمانی کردار عطا فرمائے، اور تمام نافرمانیوں سے بچتے رہنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔